السلام علیکم. آج ہم بات کرنے والے ہیں. ٹاپک ہے جو ہمارا آج ہے وہ ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ. آج ہم بات کریں گے بینکس کس طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ نا بینک ہماری اکانومی میں سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے بینک. السلام علیکم. نئی ویڈیو کے ساتھ میرا نام محمد جنید. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں. تو آج ہمارا ٹاپک ہے جو وہ ہے پیسہ. آپ جانتے ہوں گے، سنا ہی ہوگا، ہر انسان کو نا پیسوں کی ضرورت ہے. ہر انسان کی زندگی کا جو پورا سرکل ہے وہ اس پیسوں کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے، کیونکہ ہر انسان جو کام کر رہے ہیں اپنی انرجی ٹائم اس چیز کے پیچھے لگا رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم پہلے اس چیز کو جان لیں کہ پیسہ ہے کیا چیز، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو جانتے ہی نہیں تو وہ چیز آپ کے پاس آئے گی ہی کیسے. How do you gonna get to a destination when you don't know where are you going? It's that simple. تو جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تو آپ اس چیز کو حاصل کیسے کریں گے. تو اس لیے آج ہم بات کرنے والے ہیں، اسپیشلی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیسوں کے بارے میں. پیسوں میں یہ طاقت آئی کیسی، مطلب پیسہ اتنا پاورفل کیسے. آپ نے ہر چیز پیسوں سے ہی لی جا سکتی ہے، پاور، عزت، ہر چیز. تو پہلے ڈیٹیل میں چاہتے ہیں پیسوں میں یہ چیز، یہ پاور، اتنی پاور آئی کہاں سے. تو پرانے تو وقتوں میں پہلے بارٹر سسٹم کا استعمال کیا جاتا تھا، جس میں ایک چیز لے کر دوسری چیز لے دی جاتی تھی، جس میڈیم آف ایکسچینج. مطلب اگر آپ کو چاول چاہیے تو دوسرے بندے سے آپ گندم لیں گے، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ سامنے والے آپ کو وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا جس کو چاول چاہیے، یا مطلب آپ نے چاول دینے ہیں اور آپ نے گندم لینی ہے تو آپ کو وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا جس کو چاول چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو چاول تو نہیں چاہیے. اس لیے اس میں تھوڑے مسائل تھے. اس کے بعد انسانوں نے سوچا کہ اس سے کوئی اچھا طریقہ ڈھونڈا جائے. تو شروعات ہوئی گولڈ کے سکوں کی. گولڈ کی نا، گولڈ شروع سے ہی سب سے پاورفل چیز یہ گولڈ ہے اور آج تک بھی. تو لیکن اس سے بھی انسانوں کو پرابلم تھی کہ کیونکہ یہ گولڈ کا چوری کا ڈر، اتنے بھاری اٹھا کے لے جانا، یہ بھی مسئلہ تھا ایک. تو انہوں نے ایک اپائے ڈھونڈا. مثلا ایک بندے نے ایک حل نکالا کہ آپ میرے پاس اپنی گولڈ رکھ جائیں، میں آپ کو ایک لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ، تو اس سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، میڈیم ایکسچینج کر سکتے ہیں اس کاغذ کے پیپر سے، اس کاغذ سے. اور یوں شروعات ہوا دنیا کا سب سے بڑا لیگل اسکیم جو آج بھی چل رہا ہے، جو کہ ہے منی. اس ٹائم کی بینک نے گولڈ رکھا اپنے پاس. وہ دنیا کی پہلی بینک تھی جس نے یہ مشورہ دیا تھا. دنیا کی سب سے پہلی بینک کی بنیاد رکھی گئی جس میں گولڈ رکھ کر پیسے بنا کر لوگوں کو دیے گئے اور لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. لیکن جب بینکس کو ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ جب سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے کوئی بھی انسان اپنا سونا واپس لینے آیا ہی نہیں، تو بینکس نے خود سے نوٹ جاری کرنا شروع کر دی، جبکہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں تھے. اب ریئل میں ان کے پاس گولڈ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ ایسے چھاپتے گئے ایسے، کیونکہ گولڈ واپس لینے تو آیا نہیں، کوئی پاور تو سے آ گئی اس نوٹ میں، اس کاغذ میں، کیونکہ گولڈ لینے واپس کوئی آیا نہیں. تو اس لیے بینکس نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نوٹ چھاپنے شروع کر دیے. جب یہ سلسلہ چلتا گیا اور آج بھی یہ چیز ہے. آج آپ نے سنا ہوگا جو ہماری کرنسی ہے یہ بیک کرتی ہے پیچھے گولڈ ریزرو پہ، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کس دور میں جی رہے ہیں یہ چیز تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. 2010 11 12 یہ تو تب سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ لوگ چیزوں پر فوکس نہیں کرتے، چیزوں پہ مطلب کس طرح کام کرتے ہیں لوگ، کس طرح پیسے کما رہے ہیں. اس لیے جب یہ سسٹم ہو گیا، بینکس چلنے شروع ہو گئی، پیسے بننا شروع ہو گئے، پھر بینکس نے سوچا یار اس سے زیادہ انسانوں لوٹا جائے بغیر کسی محنت کے.
تو پھر جو بنیاد رکھے گی فریکشنل ریزرو بینکنگ کی، مطلب بینک کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ جتنا چاہیں پیسہ چھاپ سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، جتنا پیسے چاہیں چھاپ سکتے ہیں۔ جب بینکس یہ آج بھی ہے، اس لیے وہ چھاپتے گئے اس لیے انفلیشن بڑھتی ہے چیزوں کی پرائس۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنی انفلیشن ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں، لیکن اس سے ڈیفلیشن اس سے بھی زیادہ بڑھتا ہے، کیونکہ تب پیسہ بہت کم ہو جاتا ہے، سپلائی کم ہو جاتی ہے، تو چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں، سستی تو ہو جاتی لیکن پہنچ بھی نہیں ہوتی، ڈیفلیشن اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن انفلیشن ٹھیک ہے آپ کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امیر ٹیکس نہیں بھرتے، ایسے سنا آپ نے سوچا ہوگا یہ کیا بات کی، امیر ٹیکس کیوں نہیں بھرتے، لیکن آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے گیم از ریگڈ، اوکے بٹ آئی ایم گونا گیٹ رچ، کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر امیر لوگ ٹیکس نہیں بھرتے تو میں بھی امیر بنوں گا تاکہ میں بھی اس ٹیکس سے بچ سکوں۔ آپ کی یہ لوزر مینٹالٹی نہیں ہونی چاہیے، کمپلینٹ والی۔ آپ نے سب سے پہلے یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکالنی ہے کہ آپ بہت لاچار ہیں، یہ سوسائٹی کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے۔ آپ تبھی کامیاب ہوں گے جب ہر چیز کے لیے آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، ہر چیز کے لیے۔ اگر باہر بارش ہوتی ہے تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں، اور آپ بھیگ جاتے ہیں اس بارش میں، اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ بارش کو روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ امبریلا لا سکتے تھے؟ جی ہاں۔ کیا آپ دوسری جگہ جا سکتے تھے؟ جی ہاں۔ اگر آپ گرمیوں کی ایک جگہ رہتے ہیں جہاں پہ گرمی ہوتی ہے، اور آپ گرمی میں آپ کو گرمی لگ رہی ہے، تو اس کا قصور بھی، اس میں بھی آپ کا قصور ہے۔ گرمی کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتے تھے، آپ کو پتہ تھا گرمی آنے والی، لیکن آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ہر چیز کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کریں، تب آپ جیتیں گے۔ یہ ہے ونرز مینٹالٹی۔ یہ جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، اتنی ہر چیز ریگڈ ہے، سسٹم ہے، کنٹرول سسٹم، اوپر ہر چیز کا سسٹم ہے اوپر، مطلب قریب there are systems that exist to enslave humanity, to prevent human from that کوئی بھی زیادہ جانے نہ، زیادہ کمائے نہ، زیادہ انفارمیشن نہ ہو اس کے پاس پاور نہ ہو۔ جب آپ کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو سسٹم آپ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہم نے دیکھی ہے اینڈریو ٹیٹ کے کیس میں۔ اس نے بھی جب بات کی ہے کہ ہیومینٹی انسلیوڈ ہے، اوپر سسٹم کام کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے آج بھی اس پر کیس ہے، رومینیا میں بھی رہا ہے، قید میں ابھی بھی کیس چل رہا ہے۔ اس کا اصل قصور یہی ہے کہ وہ مطلب لوگوں کو سچ بتانے کی بات کرتا ہے، مطلب لوگوں کو بتاتا ہے ایکچولی چیزیں کام کس طرح کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود کو ہر چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ ڈھونڈنے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سنا ہوگا یور نیٹ ورتھ از یور نیٹ ورک، یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ۔ آپ کے دوست ہی آپ کی پہچان کرتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اگر آپ بیٹھتے ہیں لوزرس کے ساتھ تو آپ بھی ان کی طرح ہی بن جائیں گے، اگر آپ بیٹھتے ہیں ونرس کے ساتھ تو آپ بھی ونرز ہی ہوں گے۔ اب I will give you an example، آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ ایسے قدرتی طور پر اگر ایک روم میں ہیں، آ گئے جہاں پہ آپ رہتے ہیں 6 بندوں کے ساتھ، وہ 6 کے 6 آئس کریم کا کاروبار کرتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رہیں گے، سنیں گے اس آئس کریم لوڈ کس طرح ہوتی ہے، بنتی کیسے ہے، اس کو سیو کیسے کیا جاتا ہے، خراب ہونے سے کیسے بچایا جاتا ہے بائی ایکسیڈنٹ۔ تو آپ جب ان کے ساتھ رہیں گے ہفتہ 2 ہفتے، تو آپ کو وہ چیز کا علم ہوگا، اس چیز کا علم ہوگا، پر چاہے آپ کو کسی کام کی نہ ہو، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھ لیں تو اگر کوئی بات کرو آپ تو بتائیں گے یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ ہے، جنرل نالج۔ مطلب یہ ہے اس بات کرنے کا کہ آپ کی سراؤنڈنگز، آپ کے ارد گرد لوگ آپ پر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ لوزرز کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، چھوڑنا ختم کر دیں، بالکل ہی ختم کر دیں۔ گول بنائیں زندگی میں، مقصد بنائیں، یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا نہیں کیا کہ آئیں کھائیں پئیں اور بچے پیدا کریں، مر جائیں بغیر کوئی مارک چھوڑے دنیا پر۔ یہ لوزرز مینٹالٹی ہے۔
آپ نے کچھ بننا ہے، خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں، تاکہ آپ مدد کر سکیں انسانیت کی، لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی دین کی پھیلاؤ کے لیے. یہ کوئی مقصد ہے نا ہمارے یہاں، ایسے تو نہیں بس آئے کھائیں پیے اور چلے جائیں. اس لیے آپ پہلی چیز خود کو ہر چیز کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیں، نیٹ ورک بدلیں، لائک مائنڈیڈ پیپل ڈھونڈیں، ان کے ساتھ رہیں اور کامیاب ہوں.